الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون وقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان المحميد ثم يتوبون من قريب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ فضائل درود شریف اور کہا کہ دعاؤں کے قبولیت کے لیے درود پاک کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ وہ اب شروع میں یا آخر پہ درود پڑھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ درود تو رد نہیں ہوتا تو دعا بھی ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے اپنے کلام میں سب سے بڑی دعا جو ہے وہ استغفار ہے، اور اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا۔ اور وہ لوگ جن سے بے حیائی کا کام ہو جائے یا برا کام کوئی ہو جائے اور وہ توبہ کریں تو اللہ سے مایوس ہونے کی بجائے وہ توبہ کریں، اللہ کو بہت یاد کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں، اور پھر اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا، لیکن وہ یہ اس بات پہ اپنے گناہ پہ اصرار نہ کرنے والے ہوں، جانتے بوجھتے پھر اصرار کریں اور پھر توبہ کرتے رہیں، یہ بات پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ جو ٹھیک ٹھاک پکی قسم کی توبہ کریں کہ جس کے بعد خیال نہ آئے گناہ کا، کہ وہ جیسے مثالیں دی گئی ہیں تو ان مثالوں کے ذریعے سے جہاں ہم یہ چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ توبہ استغفار اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا اگر حوالہ دیا جائے تو اس شخص سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے کی توبہ خدا کو پسند آتی ہے جو کہیں صحرا میں گم ہو جائے اور اس کی سواری بھی کہیں گم ہو جائے اور رک و دک صحراؤں میں وہ پھر بھٹکتا پھرتا ہو اور گر پڑے کہ میں تو اب نہ پانی ہے نہ کوئی کھانا ہے اور سخت گرمی ہے اور دم نکل رہا ہے، تو وہ گر پڑے اور کہے کہ ابا صاحب موت آ جائے، تو اس دوران میں آنکھ کھولے تو دیکھے کہ اس کی سواری بھی اس کے پاس کھڑی ہے اور جس کے اوپر پانی اور کھانا بھی ہے، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ ظاہر زندگی کے سامان بن جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا اور اس کے منہ سے نکل جائے گا واہ خدا تو میرا بندہ اور میں تیرا آقا۔ اس شخص سے بھی زیادہ خدا کا پائے خدائے رب عز و جل بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ توبہ کرنا، اگر تم زمین پہ توبہ نہ کرتے ہوتے، ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم شریف میں ہے کہ تو پھر خدا ایسی مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتے اور پھر توبہ کرتے اور پھر خدا توبہ قبول کرتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے تو اس کو غلطیوں کے بعد فرشتوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، تو انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو کہ توبہ جب کرو گے تو خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس توبہ کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ کل انشاءاللہ ایک حدیث کے سلسلے میں جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں، تو یہ سیئۃ الاستغفار کے پڑھنے والوں کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور علم کی باتیں آگے انہانس کریں، آگے پھیلائیں، اور الدال والخیر کفاعل کی مصداق اپنا اجر لپیٹنے والے بن جائے تاکہ تمہیں بھی پورا اجر ملتا رہے۔ اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے کمنٹ اگر کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔